بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تبلیغی حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ یہ حدیث ہم بہت دن سے سنا کرتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ اور تو ان ساتھی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور جماعت والے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا اپنے اس کام میں لگائے رکھتے ہیں، قرآن سے دور رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث کہاں موجود ہے۔ تو دیکھیے سنن ابن ماجہ کے اندر باب فی الایمان ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث الفاظ کے تھوڑے ہیر پھیر کے ساتھ آئی ہے۔ میں حدیث کو پہلے آپ کے سامنے سناتا ہوں، حدیث کیا ہے، اور اس حدیث کی تشریح اور حدیث کے الفاظ سے ہی ہمیں جواب بھی مل جائے گا۔ دیکھیے حدیث کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، یہ حدیث ہے، دیکھیے جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم طاقتور نوجوان تھے۔ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ فَأَزْدَدْنَا بِهِ ایمانا، یہ حدیث ہے اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت ہے، یہ روایت کے الفاظ تھے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ اب دیکھیے اس حدیث کی تشریح محدثین نے کیا کری ہے، شراح حدیث نے کیا کری۔ وہ تشریح معتبر ہوگی، نہ کہ وہ تشریح جو تبلیغی احباب کر رہے ہیں، نہ کہ وہ مفہوم جو تبلیغی احباب اس کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ مفہوم جو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دارالعلوم کا ایک فتویٰ نقل کروں گا۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا گیا تھا۔ سوال تو آپ سمجھ گئے ہیں، جواب میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ دارالعلوم نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ اس حدیث کا کیا جواب ہے۔ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا جواب سنیے۔ فتویٰ نمبر ہے 332-372 1440 ہجری۔ جواب نمبر ہے 167245۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جندب ابن عبداللہ نامی صحابی رسول سے اس مضمون کی روایت ابن ماجہ صفحہ نمبر 61 باب فی الایمان، طبرانی کی معجم کبیر اور بیہقی وغیرہ میں آئی ہے۔ شراح حدیث نے اس روایت سے یہ مطلب لیا ہے کہ قرآن کریم اور فقہ سے پہلے عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ قرآن کریم اور فقہ سے پہلے عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیلات ہمیں حدیث کی شرح کے اندر ملے گی۔ سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے۔ دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اس روایت سے معلوم ہوا کہ عقائد کا سیکھنا یہ فقہ مسائل اور قرآن سیکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سیکھنے کا مطلب حفظ قرآن ہے۔ قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ حفظ قرآن ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھا جائے اور قرآن کی کچھ صورتیں بھی یاد نہ کی جائیں۔ قرآن سیکھنے کا مطلب کیا؟ حفظ قرآن ہے۔ اور قرآنی احکام و مطالب کا سیکھنا مراد نہیں ہے۔ قرآنی احکام و مطالب کا سیکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید حفظ کرنے سے پہلے احکامات کو سیکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے سے پہلے احکامات کو سیکھا کرتے تھے۔ یعنی یہاں قرآن سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کا مطلب یہ حفظ قرآن ہے، قرآنی احکام و مطالب کا سیکھنا مراد نہیں ہے۔ اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ پہلے قرآن کے احکام اور مطالب اور تشریح سیکھتے تھے، اس کے بعد قرآن حفظ سیکھتے تھے۔ دیکھیے حافظ ابن عبد البر مالکی اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں۔ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کتاب کا نام بھی سن لیجیے، کتاب التمہید لابن عبد البر، صفحہ نمبر 133۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی اس کے مخاطب ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بہت کم مکمل قرآن مجید کے حافظ تھے، جیسے ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو زید انصاری، عبداللہ ابن مسعود۔
لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کے معانی سے خوب واقف تھے اور قرآن کی تفسیر جانتے تھے اور قرآن کے احکامات کو محفوظ کیے ہوئے تھے، اور بسا اوقات ایک صحابی رسول قرآن مجید کے بے شمار احکام تو جانتا تھا لیکن قرآن مجید کی صورتوں کا حافظ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں قرآن سیکھنے سے مراد کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ قرآن سیکھنے سے مراد قرآنی مطالب کا سیکھنا نہیں ہے، قرآن سیکھنے سے مراد ہے قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کا حفظ کرنا۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ پہلے قرآن کے مطالب وغیرہ سیکھتے تھے۔ جو صحابہ نے کہا نا کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے کیا ہے؟ قرآن سیکھا۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ پہلے قرآن کے مطالب، قرآن کے معانی، قرآن کے مفہوم کو سیکھتے تھے، اس کے بعد قرآن کو حفظ کرتے تھے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کو پیش کر کے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن سے امت کو دور رکھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، وہاں احکام تدریجاً نازل ہو رہے تھے، اور یہ بات کیا ہے؟ بڑی عجیب سی ہے اور یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ صحابہ پہلے ایمان ہی سیکھتے رہے ہوں، قرآن کو نہ سیکھا ہو۔ کیوں؟ جیسے ہی بندہ مسلمان ہوا تو مسلمان بننے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کا ہوتا ہے۔ اور کیا نماز قرآن سیکھے بغیر انسان پڑھ سکتا ہے؟ نماز قرآن سیکھے بغیر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو پہلے تو اس کو قرآن سیکھنا ہوگا، جبھی تو نماز پڑھے گا۔ تو صحابہ ایمان لاتے تھے اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ مسائل اور قرآن سیکھتے تھے۔ اور اس کی آپ دیکھیے مکۃ المکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے، دار ارقم باقاعدہ بنا ہوا تھا، وہاں صحابہ اکٹھا ہوتے تھے اور وہاں جا کر قرآن اور احکام شریعت سیکھتے تھے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ ایمان لے آئے اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں۔ قرآن تو پڑھتے ہوں گے نماز کے اندر، سورہ فاتحہ اور سورت تو ملاتے ہوں گے۔ اس کے بعد مدنی زندگی دیکھیے، مدنی زندگی 10 سالہ ہے، وہاں بھی صفا کے چبوترے پر سینکڑوں صحابہ جمع ہوتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر قرآن کے حلقے لگتے تھے۔ اس بات کو جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کیا حلقے لگتے تھے اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کا اور مسائل کے سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا۔ تو صحابہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کامن سینس کے خلاف ہے کہ صحابہ کیا ہیں؟ ایمان لے آئے ہوں اور ایک مدت تک ایمان ہی سیکھتے رہے ہوں اور قرآن نہ سیکھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ صحابہ نے پہلے کیا ہے؟ صحابہ نے پہلے کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ تو چلیے اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو بھائی کتنے سال میں آپ قرآن پر آ جائیں گے؟ کتنے سال میں قرآن پر آ جائیں گے؟ 1926 میں کام شروع ہوا ہے اور 96 سال ہو گئے، 96 ایئرس۔ تو 96 ایئرس میں آپ ایمان ہی سیکھتے رہیں گے، قرآن پہ نہیں آئیں گے؟ بھائی حدیث کے مفہوم کو سمجھیے، حدیث کے معانی کو سمجھیے، حدیث کا مطلب سمجھیے۔ یہ نہیں کہ پہلے صحابہ نے ایمان سیکھا، وہ ابتدائی اسلام تھا اور وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ایمان سیکھا، اور ایمان سیکھنے سے مراد کیا ہے اس کو بھی میں بھی سمجھاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہہ کر کہ پہلے صحابہ نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، امت کو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اور یہ میں تجربے کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور میں نہیں، مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں امام جن کا عوام سے اور تبلیغی احباب سے واسطہ پڑتا ہے، میں سینکڑوں تبلیغی احباب کو دکھا سکتا ہوں کہ جن کے 3 مہینے 4 مہینے لگتے ہیں، 3 دن بھی لگتے ہیں، 10 دن بھی لگتے ہیں، اور 10 سال انہیں تبلیغ میں لگے ہوئے ہو گئے، مسجد میں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بھی دیتے ہیں، جوڑ میں بھی آتے ہیں، گشت میں بھی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آج تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس کے باوجود تو بھائی کیا ایمان کب تک سیکھتے رہیں گے آپ؟ قرآن پر کب آئیں گے آپ؟ قرآن پر کب آئیں گے؟ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ 2 4 5 صورتیں بھی کھینچ تان کے وہ بھی الٹی سیدھی یاد ہوتی ہیں۔ اور مسائل کے معاملے میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو واجبات نماز، فرائض نماز، نواقض وضو، مفسدات صلاۃ، جو بنیادی مسائل ہیں وہ تک یاد نہیں۔ پھر چلت فرت کو ہی مقصد بنا لیا ہے۔ یہ مقصد نہیں چلت پھرت، مقصد تھا علم دین سیکھنا، مقصد تھا علم دین پر آنا، لیکن اسی چلت پھرت کو ہی 3 دن کو ہی 10 دن کو ہی مقصد بنا لیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا مفہوم غلط نہ لیں، اور اس غلط مفہوم لے کر آپ امت کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکل ہے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ بعض لوگ ویڈیو کو دیکھ کر بعد میں کہتے ہیں جی آپ تبلیغی جماعت پر الزام لگا رہے ہیں۔ الزام نہیں، یہ ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ تبلیغی جماعت میں جڑے ہوئے لوگ قرآن نہیں سیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں، بس 2 4 5 صورتیں کھینچتان کے یاد کر لیں گے، مسائل کو نہیں سیکھتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے صحابہ عقائد، ضروری مسائل اور احکام سیکھتے تھے، پھر قرآن سیکھتے تھے۔ اور قرآن سیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ کو قرآن بالکل نہیں آتا تھا، قرآن سیکھنے سے مراد حفظ قرآن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شراح حدیث اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر مالکی اور حافظ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ قرآن سیکھنے سے مراد حفظ قرآن ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ بس ایسی لگے رہتے تھے اور نہ تو انہوں نے ایمان سیکھا، نہیں، وہ مفہوم، قرآن کے معانی، قرآن کی تفسیر، قرآن کے مطالب اور احکام اور عقائد سیکھتے تھے، اس کے بعد وہ حفظ کرتے تھے۔ تو قرآن سیکھنے سے مراد
یہ قرآن کا دیکھ کر پڑھنا مراد نہیں ہے کہ آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہ سیکھیں. صحابہ مسائل اور تشریحات اور تفسیر سیکھ کر اس کے بعد حفظ قرآن کا نمبر آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن نہیں تھے لیکن قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معانی اور قرآن کے مفہوم سے بہت اچھی طرح واقف تھے. اب دیکھیے اس حدیث کی ریئل تشریح کیا ہے اور کیا انسان قرآن سیکھے گا تو کیا اس کا ایمان نہیں بڑھے گا. دیکھیے حدیث کے اندر کیا موجود ہے اور قرآن کے اندر کیا موجود ہے. دیکھیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے دو جملے استعمال ہوتے ہیں ایک جیسے ہی, اس کو بولتے ہیں مشاکلتاً, عبارت کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم شکل دو جملے استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہاں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, پہلا تعلمنا جو ہے آمنا کے معنی میں ہے. پہلا تعلمنا کیا ہے؟ آمنا کے معنی میں کہ ہم ایمان لائے پھر ہم نے قرآن سیکھا. اور اس کی دلیل دیکھیے قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کری کہ اللہ مکر کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, لیکن کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے. اور دوسرا جو مکر ہے وہ مکر کے معنی بھی نہیں, مکر کے معنی میں نہیں ہے, صرف کیا ہے کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ, کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق اڑاتا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق اڑاتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ہنسی مذاق نہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کا ہنسی مذاق اللہ تعالیٰ اڑاتے ہیں. لیکن جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے مشاکلتاً اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. تو اس لیے ہم نے کیا کہا, پہلا تعلمنا آمنا کے معنی میں ہے اور دوسرا تعلمنا کیا ہے؟ تعلمنا کے معنی میں ہے. اب دیکھیے جب انسان قرآن سیکھے گا تو اس سے اس کا ایمان بھی بڑھے گا. جب قرآن سیکھے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا. صرف 3 دن 10 دن لگاتے رہو, اس سے ایمان نہیں بڑھے گا. جب آپ اس کو قرآن پر لے کر آئیں گے, قرآن سیکھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, اس سے ایمان بڑھے گا. دیکھیے حدیث پاک کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ قرآن سیکھنے سے ایمان بڑھتا ہے, اور اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. یہ قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے قرآن کیا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے. یہ قرآن شریف میں ہے کہ تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. دیکھیے حدیث جو جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اسی میں کیا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے؟ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا, ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا, پھر ہم نے قرآن سیکھا اس سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. ہم نے قرآن سیکھا اور ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. تو تبلیغی بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی بیہودہ گفتگو نہ کریں, حدیث کے الٹے سیدھے مفہوم نہ بیان کریں. اگر عالم دین علماء کرام آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں تو اس کو مخالفت پر محمول نہ کریں. آپ ان غلط باتوں کو چھوڑیے, حدیث کے الٹے سیدھے مفہوم اور معنی مت بیان کیجیے. دیکھیے کیا مفہوم ہے اس حدیث کا, میں نے ساری وضاحتیں کر دی ہیں, لیکن اس کے باوجود تبلیغی احباب کے کمنٹ آئیں گے کہ بھائی BJP کا ایجنٹ بن گیا ہے, یہ کیا ہے, جاہل مولوی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ بک گیا ہے, تبلیغ کا مخالف ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ غیر مقلد ہے. اس طرح کمنٹس آئیں گے. یہ کیا ہوگا ان لوگوں کا, کب اصلاح ہوگی؟ یعنی اپنے مصلح کو جو ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے اور انہی میں سے ہے. بھائی میں کسی دوسرے فرقہ کا نہیں ہوں, میں بھی دیوبندی ہوں, الحمدللہ دیوبند سے ہی میری فراغت ہے, میں بھی علماء دیوبند سے اپنی نسبت جوڑتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود کیا ہے تبلیغی جماعت کے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں, اس کو مخالفت پر ہی محمول کر رہے ہیں. تو خدا را اللہ کے واسطے اس طرح کی حدیث بیان کر کے اس کے الٹے سیدھے مفہوم سمجھا کر امت کو قرآن سے دور مت کیجیے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اور یہ میں نے اپنے کئی بڑوں سے سنی ہے کہ ایک خانہ تبلیغی جماعت سے جو جہاں بہت ساری برائیاں پیدا ہوئی ہیں, ایک برائی اور بھی پیدا ہوئی ہے, قرآن سے دور کر دیتے ہیں, قرآن سے دور کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں بذات خود دیکھ رہا ہوں کہ 10 سال 20 سال 30 سال ہو گئے, لیکن قرآن کا کوئی خانہ نہیں ہے. فضائل اعمال روز پڑھی جائے گی, منتخب احادیث روز پڑھی جائے گی, 2.5 گھنٹے روزانہ لگائیں گے, لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوگی کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ امام کے پاس, عالم کے پاس, قاری کے پاس بیٹھ جائیں, اپنا قرآن درست کر لیں یا قرآن کو سیکھ لیں یا مسائل کو سیکھ لیں. نہیں, بس وہی چلت پھرت اسی چلت پھرت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے وقت کو پاس کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اور ان تبلیغی احباب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے اور اس حدیث کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن سیکھنے سے
جب آپ بندے کو جماعت میں لے کر آؤ گے، اس کو قرآن پر لگا دو گے، قرآن سیکھنے سے، قرآن کے پڑھنے سے خود بخود ایمان بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ کہ جو کر رہے ہیں آپ کہ بس پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، اور اس کو دلیل بناتے ہیں کہ بھئی پہلے کیا جماعت میں لگتے رہو، وقت لگاتے رہو، اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کا نمبر آئے گا۔ قرآن کا نمبر 96 سال میں تو آیا نہیں، تو اب کب آئے گا؟ تو اس لیے ان باتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔